السلام علیکم۔ اوور تھنکنگ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اوور تھنکنگ کیا چیز ہے؟ اوور تھنکنگ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو قدرتی طور پر خیالات آنے کا ایک جو پروسیس ہے، اس سے جب آپ ناانصافی کرتے ہیں اس کے ساتھ، یا اس میں آپ بیلنس نہیں کر پاتے اس سسٹم کے ساتھ، تو پھر آپ بن جاتے ہیں اوور تھنکر، زیادہ سوچنے والے انسان۔ دماغ میں خیالات کا آنا یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ ایک قدرتی امر ہے، اس کو آپ کسی صورت نہیں روک سکتے، کیونکہ قدرت نے آپ کو، جب آپ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو اچھائی اور برائی کے جو میسیجز ہیں وہ خیالات کے ذریعے وہ آپ کے دماغ میں آنے ہیں۔ نارمل چیز ہے، یہ بالکل ایک نیچرل ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیفرنٹ قسم کے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، پہلے ہم ایک خیال کو پکڑتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی ہم دوسرے خیال کو پکڑ لیتے ہیں، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ دماغ میں خیالات کا آنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے، لیکن ان خیالات کے پیچھے لگ جانا یہ ایب نارمل چیز ہے۔ دماغ میں خیال آئیں گے، ہمیں جسٹ ان میں سے ایک خیالات کو پک کر کے اپنا کام کرنا ہے، باقی خیالات کو اگنور کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایک وقت میں ڈیفرنٹ خیالات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں ایک ٹائم میں۔ اب اوور تھنکنگ پھر زندگی کو کیسے تباہ و برباد کرتی ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اوور تھنکنگ جو ہے نا، وہ سب سے پہلے جو انسان کو جس بیماری میں مبتلا کرتی ہے نا، وہ ہوتا ہے شک کی بیماری۔ مثال کے طور پہ جب اس کے دماغ میں 8-10 خیالات آتے ہیں کسی کام سے متعلق یا کسی بات سے متعلق، جب وہ ایک خیال کو پک کرتا ہے تو وہ شک میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس پر عمل کر کے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو پھر وہ دوسرے خیال کو پک کرتا ہے، پھر وہ تیسرے کو، اس میں بھی وہ شک میں رہتا ہے، اسی وجہ سے پھر وہ تیسرے کو پک کرتا ہے۔ یعنی کہ شک کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ خیالات کو پک کر کے اس پر سوچتا رہتا ہے۔ تو اوور تھنکنگ اگر آپ کرتے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کو شک میں مبتلا کر دے گی۔ اور شک، کسی کو کوئی شک ہے کہ شک کیسے زندگی کو برباد کر سکتا ہے؟ شک آپ کے میاں بیوی کے رشتے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، شک آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی رشتے کو آپ کے قائم نہیں رہنے دے گا شک۔ یہ تو مجھے اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شک کس طرح آپ کے رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی بیوی سے متعلق کوئی شک پڑ گیا ہے، اس کے کردار سے متعلق یا اس کی محبت سے متعلق، اب آپ اس پہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور شک آپ کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو وہ رشتہ کیسے قائم رہے گا؟ اسی طرح آپ کے بہن بھائیوں کے معاملات ہیں یا آپ کے رشتہ داروں کے معاملات ہیں، اب آپ اس میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور شک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ شک تو آپ نے جب آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، پھر آپ شک تو کریں گے نا، ہر چیز پہ شک کریں گے آپ۔ یہ چیز آپ کے رشتوں کو کھا جائے گی، نہ صرف آپ کے رشتوں کو تباہ و برباد کرے گی، آپ کی معیشت کو بھی تباہ و برباد کرے گی، آپ کے کاروبار کو خراب کرے گی، آپ کی جاب کو متاثر کرے گی۔ اور جب آپ کے رشتے خراب ہو جائیں، آپ کا کاروبار یا جاب خراب ہو جائے اور آپ کی صحت خراب ہو جائے، تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ اوورآل آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ کی یہ 3 چیزیں ہی نہ رہیں، آپ کا میاں بیوی کا ریلیشن، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، اور آپ کا کاروبار یا جاب، اور پھر صحت۔
یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نہ رہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھر تو زندگی برباد ہے نا۔ صحت کو کیسے خراب کرتی ہے اوور تھنکنگ؟ دیکھیں، جب آپ اوور تھنک کرتے ہیں نا تو دماغ جو ہے نا وہ ایمرجنسی کے کیمیکلز خارج کرتا ہے باڈی کے اندر، لیکن آپ کی باڈی تو ریسٹ موڈ میں ہوتی ہے، وہ تو ایمرجنسی فیل نہیں کر رہی ہوتی، لیکن دماغ کو چونکہ وہ آپ اسے اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایمرجنسی موڈ میں جاتا ہے تو کیمیکل کے اخراج ہوتے ہیں، ایمرجنسی کیمیکل کے، کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، باڈی اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ جو بلڈ میں شامل ہوتے ہیں کیمیکلز ہیں اور بلڈ میں شامل ہو کے پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح اوور تھنکنگ نہ صرف آپ کی زندگی رشتوں کو خراب کرتی ہے، آپ کے کاروبار کو خراب کرتی ہے، آپ کی صحت کو بھی خراب کرتی ہے۔ اچھا، قرآن میں سے بھی ہمیں اس مسئلے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن میں تو بلکہ یہ بتایا بھی گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ گمان نہ کرو، اکثر گمان گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ سوچنے سے قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ کوئی کام کا ارادہ کریں اور آپ کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آئیں، ان میں سے آپ کسی ایک بہتر خیال کو پک کریں اور اپنے اوپر ایک ٹائم لیمٹ کی پابندی لگائیں کہ 1 گھنٹے تک میں نے صرف اس ایک خیال پر ہی کام کرنا ہے، کسی دوسرے سوچ یا خیال پر کام نہیں کرنا۔ اس طرح اس ٹائم پیریڈ کو بڑھاتے جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس طرح اپنی اوور تھنکنگ کے پرابلم کو کنٹرول کر لیں گے۔ اس میں ہماری رہنمائی قرآن بھی فرماتا ہے ایک جگہ پر کہ آپ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ یعنی کہ صبر وہی چیز، ٹائم آ گئی کہ آپ نے اپنے جو بھی ارادہ کیا ہے اس کو ٹائم دینا ہے۔ ٹائم دینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یا نماز پڑھنی ہے تاکہ اس کام میں آپ کو کامیابی ملے۔ یہ رہنمائی ہماری قرآن فرماتا ہے کہ آپ نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے۔ اب صبر ٹائم آ گیا ہے، یہی ٹائم آپ نے اپنے دماغ کے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی ارادہ کیا ہے اس کے اوپر آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تحمل رکھنا ہے، اس پر کام کرنا ہے جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کسی اور سوچ کی طرف نہیں جانا۔ تو اور اس دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح آپ اس مسئلے سے نجات حاصل کر لیں گے۔